بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم. ساری دنیا سے آئے ہوئے پاکستانیوں کو میرا خصوصی سلام. آپ لوگ پاکستان کا سرمایہ تو ہو ہی, آپ لوگ عمران خان کے دل کی دھڑکن بھی ہو. ہر میرے خیال میں ہفتے میں 2 دفعہ تو ہمیں سننے کو ملتی ہے. ابھی ہماری پرسوں ایک میٹنگ ہو رہی تھی, انہوں نے پھر ایک اہم میٹنگ کے اندر انہوں نے کہا میرا ماننا یہ ہے کہ اس ملک کو اوورسیز پاکستانیز نے اٹھانا ہے, اور اس کے ہمیں آثار بھی نظر آنے شروع ہو گئے. خیر یہ بات کہ اوورسیز پاکستانیز نے پاکستان کے لیے خصوصاً پچھلے 3.5 سال میں کیا کیا ہے, اور پچھلے 3.5 سال میں عمران خان نے اور تحریک انصاف کی حکومت نے کیا کیا ہے جس سے اوورسیز پاکستانیز کا سر فخر سے بلند ہوا ہے, یہ میں اس پہ کل بات کروں گا. اور کل ذرا تھوڑی زیادہ میں دل میرا ابھی بھی کر رہا ہے, جیسے آپ نے ریسیپشن دیا ہے کہ ایک جذباتی قسم کی تقریر کروں, لیکن میں اس کو تھوڑا ہولڈ کروں گا. تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ ہی سنجیدہ ایک پولیٹیکل انالیسز آپ کو دینا چاہتا ہوں, بنیادی جو آج میں بات آپ کے ساتھ کرنے کے لیے آیا ہوں. اور کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا حکم تھا کہ سیاسی تجزیہ کرنا ہے, سیاسی تجزیہ جو میں کروں گا نا جی, وہ موجودہ صورتحال جو ہے اس کے اوپر میں تھوڑا بہت کامنٹ کر دوں گا, لیکن اس کا جو لارجر کانٹیکسٹ ہے اور جو اس کا تاریخی پس منظر ہے میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بات میں پچھلے کوئی ہفتے 10 دن سے کر رہا ہوں. خاص طور پہ پاکستان ایک مشکل ملک ہے. اعظم جمیل صاحب اپنے اناٹول لیون کی کتاب پڑھی ہے, پاکستان اے ہارڈ کنٹری, زبردست کتاب. نیو یارک ٹائمز کا کارسپونڈنٹ, آج سے 10-15 سال پہلے اس نے کتاب لکھی, بہت زبردست کتاب. وہ آدمی باقی پاکستان کو سمجھتا ہے, تو اس کا ٹائٹل ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری. تو باقی پاکستان ایک مشکل ملک ہے, اندرونی چیلنجز بے تحاشا ملک کے اندر اندرونی چیلنجز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے خطے میں پاکستان ہے جو خطہ ہی اپنے بھرپور چیلنجز کے ساتھ ایک ایڈیشنل ایک فلیور دیتا ہے. کسی بھی دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں, پچھلے صدی کو دیکھ لیں, پرانا بھی دیکھ لیں, لیکن پچھلی ایک صدی آپ دیکھ لیں کہ جہاں بھی کوئی سپر پاور گیا کسی خطے کے اندر, اس نے حملہ کیا, ادھر جنگ ہوئی, تو وہ پورے کا پورا خطہ جو ہے تباہی دیکھتا ہے. امریکہ گیا ویتنام کے اندر, ساتھ کمبوڈیا جو ہے اس کا ستیہ ناس ہو گیا. اور وہ آپ میں سے میرے جیسے عمر رسیدہ جو ہے ان کو یاد ہوگا, وہ کمبوڈیا میں کھوپڑیوں کے پہاڑ لگے ہوئے, وہ سارا فال آؤٹ تھا جو ویتنام وار کے اندر ہوا. روس آیا ہمارے خطے کے اندر, لیکن روس پہ میں بعد میں آتا ہوں. افغانستان عراق میں گیا امریکہ, اور آپ دیکھیں ساتھ شام کی جو تباہی ہوئی ہے وہاں پر کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں. پاکستان کے قریب افغانستان کے اندر ایک نہیں 2 سپر پاورز جو ہیں انہوں نے آ کر حملہ کیا اور قابض ہوئے افغانستان کے اوپر, اور یہ تقریباً 40 سال کے اوپر یہ سلسلہ محیط ہے. اور اس کا فال آؤٹ جو پاکستان کے اوپر ہوا, 80,000 پاکستانی شہید ہو گئے, اربوں ڈالرز, کیا ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا اکنامک لاس ہو گیا, اپرچونٹی لاس ہوا. یہاں پہ فارن انویسٹرز نے آنا ختم کر دیا, کوئی ٹریولر نہیں آتے تھے. ہماری ایکسپورٹ کے جو بائرز ہیں وہ پاکستان نہیں آنے کو تیار ہوتے تھے, کہتے تھے دبئی میں میٹنگ. وہ میرا اس وقت کارپوریٹ ورلڈ کے اندر تھا, اور مجھے یاد ہے ہمیں اس وقت ہم انٹرنیشنل جوائنٹ وینچرز نیگوشیٹ کر رہے تھے, ہر میٹنگ میں دبئی جا کے کرنی پڑتی تھی. سو انٹرنلی چیلنج, خطے کے اندر چیلنج, اور پھر آپ ہوں پڑوسی ایک ملک کے جو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہو آبادی کے لحاظ سے, اور وہاں پر حکومت ہو نریندر مودی جیسے آدمی کی, جو پاکستان کو پریشر وہاں سے فیل کرنا پڑتا ہے. اس کی بالکل جو واضح جو کھلی مثال ہے وہ تو آپ نے دیکھی, جس طریقے سے بالا کوٹ کے اندر حملہ کیا گیا, جس طرح پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی. وہ اور بات ہے کہ میں باقی میں دل سے مانتا ہوں کہ عمران خان پہ اللہ تعالیٰ کا خاص سایہ ہے. تو وہ دنیا کے سب سے سوفسٹیکیٹڈ جہاز لے کر جو آئے اور بالا کوٹ پہ انہوں نے حملہ کیا, تو 12 درخت اور 1 کوے کے علاوہ مارا انہوں نے کچھ بھی نہیں. اور اس کے بعد جو رسپانس تھا, میں اس رسپانس پہ بھی آؤں گا, لیکن اس رسپانس کی ذرا وجہ سمجھنے کی کوشش کریں. تو اتنا مشکل حالات کے اندر
اگر اس قوم نے مقابلہ کرنا ہے ان چیلنجز کا، اور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، یہ ہمیں کوئی تحفے میں تو ملک ملا نہیں تھا. ہمارے باپ دادا نے اس ملک کو بنانے کے لیے جد و جہد کی، محنت کی، قربانیاں دیں، لاکھوں جانیں گئیں. تو اس لیے جو ملک اتنی مشکل اور اتنی محنت اور اتنی قربانی کے ساتھ بنا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے قائم بھی رکھنا ہے اور مزید مضبوط بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے جو بھی قربانی چاہیے وہ قربانی بھی دینے کو تیار ہے. لیکن اس میں کامیابی ہونے کے لیے صرف جذبے سے کام نہیں چلتا، صرف جذبہ کافی نہیں ہوتا. اس میں کامیابی کے لیے بڑی سادہ سی چیز ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو ملک کا متحد ہونا ضروری ہے. یہاں سے قریب، اگر آپ کو، مجھے بھی لیٹ یاد آیا، آئی کوڈ ہیو ارینجڈ، کچھ لوگ اگر جانا چاہتے، سب کو تو نہیں اکوموڈیٹ کر سکتے، ایک NCOC کا آپ کو وزٹ کراتے، آپ کو دکھاتے کہ وہاں پہ کام کیا ہوا ہے. کیوں بل گیٹس نے واپس جانے کے بعد مجھے خط لکھا ہے، اور اس خط کے اندر وہ لکھتا ہے کہ میں نے NEOC اور NCOC کو جو وزٹ کیا ہے was blown away by the work that I saw. وہ کیا کام وہاں پہ ہوا ہے. لیکن اگر وہاں پہ آپ انٹر ہوں گے تو ادھر سامنے ایک وہ وائٹ بورڈ ہے. یہ 100 ڈے ایونٹ جو تھا، 100 دن جب ہو گئے تھے NCOC بنے ہوئے، تو ہم نے پرائم منسٹر اس دن آئے، انہوں نے ایونٹ کو چیئر کیا، آرمی چیف تھے اور دوسرے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر. تو سامنے وہ وائٹ بورڈ تھا اور سب نے اپنے اپنے ریمارکس لکھے، اور میں نے جو وہاں پہ ریمارک لکھا وہ یہ لکھا کہ پاکستان نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ جب پاکستانی مل کر کام کریں، متحد ہو جائیں، تو دنیا کا کوئی بھی چیلنج ہم اس کو میٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اولین ہماری ریکوائرمنٹ ہے. اب ذرا دیکھیں اس کو دو مختلف پہلو سے میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ کیوں عمران خان پاکستان کی ضرورت ہے. یہ ذرا میں آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے دیکھیں سیاسی طور پر پاکستان جو ہے وہ مختلف لسانیت بولنے والوں کا ملک ہے، مختلف ایتھنک آئیڈینٹیٹیز رکھنے والوں کا ملک ہے. پاکستان کے اندر کوئی چائنا کی طرح 97% ہان ایتھنک پاپولیشن نہیں ہے کہ جو نیچرلی ایک یونائٹڈ فرنٹ ہو. اس ملک کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بنیادی طور پہ ایک GT روڈ کی پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی نام میں ہی ظاہر ہے بلوچستان کی پارٹی، ANP صرف خیبر پختونخوا کے چند ضلعوں کی پارٹی، NQM صرف شہری سندھ کے شہری علاقوں کی پارٹی، PMLQ چند پنجاب کے اضلاع کی پارٹی، JUIF بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے چند اضلاع کی پارٹی. ایک پارٹی ہے اور ایک لیڈر ہے جو خیبر سے لے کر چائنا کے بارڈر تک اگر آپ چلے جائیں خنجراب میں، یا آپ گوادر سے شروع ہو جائیں اور آپ چرسدے تک پہنچ جائیں، آپ کو ہر جگہ پر عمران خان کا چاہنے والا ملے گا، عمران خان کا ووٹر ملے گا. اور اس کا نتیجہ، یہ صرف زبانی میں بات نہیں کر رہا، اس میں بھی کوئی شک نہیں، میں اس پہ بھی بات کروں گا، آپ کو میں اس پہ بھی بات کروں گا. اس کا یہ زبانی نہیں ہے، یہ میں تو وٹنس ہوں، میں تو خان صاحب کے ساتھ جاتا ہوں نا جلسوں کے لیے. آپ ذرا ساتھ اگر آپ موقع ملے ذرا آپ جائیں، چاہے وہ دیر ہو، یا میں ابھی کی بات کروں، پچھلے ایک ہفتے کی اگر میں بات کروں، چاہے وہ دیر ہو، وہ میلسی ہو، ساؤتھ پنجاب کے اندر، وہ سینٹرل پنجاب میں حافظ آباد ہو، تو آپ صرف ایک منظر دیکھا کریں جی. اب خان صاحب آگے چل رہے ہوتے ہیں، ہم پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے کچھ چند قدم پیچھے ہوتے ہیں، اب سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہیں. اب مجھے پتا ہے کہ وہ جیسے ہی سٹیج پہ خان گیا، آپ ریئیکشن دیکھیں، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان کا کون سا کونا ہے. وہ صرف سننے کے لیے نہیں آئے ہوئے، وہ عاشق ہے خان کے جو وہاں پر آئے ہوئے. یہ تو میں دیکھتا ہوں، اعداد و شمار دیکھ لیں جی. اب آ جائیں ہارڈ. میں کوانٹیٹیو بیک گراؤنڈ کا آدمی ہوں، فائنینس کے اندر میجر کیا میں نے اپنی MBA ڈگری میں، تو میں اعداد و شمار کا آدمی ہوں. 2018 کے الیکشن پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی پاکستان تحریک انصاف.
خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تحریک انصاف، سندھ کے شہری علاقوں میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تحریک انصاف، بلوچستان اور سندھ کے اندرونی علاقوں میں دوسری سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تحریک انصاف، آزاد کشمیر کے آخری الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تحریک انصاف، گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تحریک انصاف۔ عمران خان وہ بائنڈنگ فورس ہے جو اس وقت پوری قوم کو متحد کرتا ہے۔ ہر پاکستانی سمجھتا ہے، چاہے وہ عمران خان کو ووٹ دے یا وہ نہ ووٹ دے، وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی ہر پاکستانی کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ تو آپ کو جو رسپانس کرنا ہے، یہ جو تمام چیلنجز جن کا ہمیں سامنا ہے، اس کی پہلی شرط کہ سیاسی طور پر ملک کو متحد کر سکے، وہ میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھا دیا، دلائل کے ساتھ بتا دیا کہ وہ واحد عمران خان ہے۔ اب دوسرے ایسپیکٹ کے اوپر آئیں گے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے پاکستان کی۔ پاکستان کی تاریخ، میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس کے اوپر کچھ عرصے پہلے سوچنا شروع کیا، تو پہلے میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ جو فنومنا جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، یہ فنومنا جو ہے یہ کتنے عرصے کے بعد ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں نے ڈائل پیچھے گھمانا شروع کیا جی، میں پچھلے 10 سال جو نون اور پیپلز پارٹی کی گزرے ہیں اس میں چلا گیا، اس کے بعد میں چلا گیا اپنی پچھلی جو 90 کی دہائی میں جمہوری حکومتیں آئیں، پھر 70 کی دہائی کے اندر چلا گیا، پھر میں 50 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں تو تھی نہیں جمہوریت، 50 کی دہائی میں چلا گیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد پچھلے 70 سال میں کوئی ایک حکومت نہیں آئی جس حکومت کے وقت میں ملک کے تمام ریاستی ادارے، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ الیکٹڈ منتخب حکومت ہو یا وہ ہماری فوج ہو، وہ ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اپنے چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے۔ سیاست کے لیے نہیں ملے ہوئے، ملک کے جو چیلنجز ہیں، اور میں آپ کو ان گنت چیزیں بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر سپورٹ ہوئی۔ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی کیا حالت اپنے اداروں کے ساتھ، وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ کس طریقے سے کوئٹہ بینچ کرا کے سٹنگ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے خلاف ریوولٹ کرایا گیا، کس طریقے سے سپریم کورٹ کے اوپر حملے کروائے گئے، کس طریقے سے بی ایم ڈبلیو گاڑی دے کر آرمی چیف کو خریدنے کی کوشش کی گئی، کس طریقے سے طیارہ ہائی جیک کرا دیا گیا آرمی چیف کا، کس طریقے سے خود ملک کا وزیر اعظم بیٹھ کر ایک غیر ملکی میٹنگ میں بھارت کے وزیر اعظم کو کہتا ہے، چھپ کر ملاقات کرتا ہے اور کہتا یہ، اور یہ بھارت کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ میں تو چاہتا ہوں آپ کے ساتھ حالات بہتر ہوں، لیکن ہماری آرمی سیبوٹاج کرتی ہے، ہماری آرمی جو ہے وہ خطے کی دشمن ہے۔ ڈون لیکس کروائے جاتے ہیں، فرنٹ پیج پہ خبریں لگائی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ کی اپنی فوج جو ہے وہ اس پورے خطے کے اندر بدامنی کا نشانہ بن رہی ہے، کردار بن رہی ہے۔ یہ رہی ہے پاکستان کی تاریخ۔ اسی لیے یہ جو طوفان آپ سنتے ہیں نا، پچھلے 3 سال سے ہم سن کے تھک گئے، کبھی وہ سلیکٹڈ، کبھی وہ جی 1 پیج اور وہ نیوٹرل، پتہ نہیں کیا کیا ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ اس لیے طوفان کھڑا ہوا ہے کیونکہ جو بھی طاقت نہیں دیکھنا چاہتی کہ دنیا کا آبادی کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا اسلامی ملک، دنیا کا واحد نیوکلیر آرمڈ اسلامی ملک، واحد ملک جو اسلام کے نام پہ بنایا گیا ہو، ایسا ملک جو ہے وہ آزاد خیال ہو، وہ اپنے فیصلے خود کرے، وہ اپنے فیصلے کسی کے خلاف نہیں، کسی سے لڑائی کے لیے۔ عمران خان تحریک انصاف کی حکومت کسی سے لڑائی نہیں چاہتی۔ ہم تو اگر نریندر مودی جیسی حکومت شدت پسند وہاں پر بیٹھے میں اگر ایسی حکومت نہ ہو تو عمران خان بھارت کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کے لیے کام کر سکتا ہے۔ کسی کے ساتھ ہم نہیں چاہتے کہ حالات ہماری رشتہ خراب ہو، لیکن فیصلہ سب کو پتا ہے، اگر کسی کو پہلے نہیں بھی سمجھ میں آئی تھی تو اب سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ فیصلہ عمران خان نے وہ کرنا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی قوم کی ضرورت ہے، اس کی قوم کی بہتری میں۔
یہ دو چیزیں جب آپ جوڑتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ طوفان کیا کھڑا ہو رہا ہے، کیوں اس وقت اتنی زیادہ آپ کو چاروں طرف ہلچل نظر آ رہی ہے، کیوں یہ خبریں پھیل رہی ہیں جو آپ کو خبریں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ کوئی عمران خان کی ذات کے خلاف نہیں ہے، یہ ساری جو اس وقت تحریک اٹھی ہوئی ہے اور یہ سارا جو تماشا چلا ہوا ہے، یہ اس تاریخی موڑ کے اوپر ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک لیڈر نے، چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی زبان بولنے والا کسی بھی علاقے کا شخص ہو یا وہ ریاست کا کوئی بھی ادارہ ہو، پوری قوم کو متحد کر دیا اور چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ چیز ہے جو کھٹک رہی ہے لوگوں کو، اس چیز کے خلاف یہ ساری تحریک چل رہی ہے۔ باقی یہ ساری کہانیاں ہیں، یہ باقی تفصیل ہے۔ تو اس لیے کیونکہ میرا ایمان ہے، میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں پہلے بھی کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ کسی بھی دن، سال میں کسی بھی دن بن سکتا تھا پاکستان۔ اگر یہ 27 رمضان المبارک کو پاکستان بنا تھا تو اس کی کوئی وجہ تھی۔ تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی نو کانفیڈنس موشن کی جو ہے اس کو بھی شکست ہوگی، بٹ میں اس کو تو چھوٹی چیز مانتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا وہ سفر، وہ ملک بننے کا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، جس کی سربراہی، جس کی لیڈرشپ قائد اعظم نے مہیا کی، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے محنت کی، قربانی دی، وہ ملک ایسا انشاءاللہ بننے کی جا رہا ہے۔ اور یہ میرے دل کی آواز ہے جو میں آپ سے کہتا ہوں، میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، یہ ملک ایسا ملک بنے گا اس 21ویں صدی کے اندر کہ اپنے ملک پہ تو سب کو فخر ہوتا ہے، اپنی ماں ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، ہمیں بھی اپنی ماں پیاری ہے، لیکن صرف ہمیں فخر نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جو ساری دنیا میں بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک ایسا ملک بننے جا رہا ہے کہ دنیا اس پر رش کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ سب کا رول جو ہے، کردار جو ہے اس کے اندر وہ کلیدی ہے، پہلے بھی آپ کرتے رہے ہیں۔ میں نے جیسے کہا اس کردار کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کل جب ہم آئیں گے تو آپ سے زیادہ تفصیل کے اندر بات کروں گا۔ آپ سب کا شکریہ، پاکستان آپ وقت نکال کے آئے اس کے لیے، آپ جو سب کام کر رہے ہیں اس کا سب شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ پاکستان